بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جیسا کہ کل کے درس میں آپ لوگوں نے الرحمن الرحیم کے حوالے سے کچھ معروضات سنی، آج ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہے ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے معنی ہے کسی کی رضا کے لیے انتہائی ذلیل اور عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار کرنا ہے۔ شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے۔ پھر آگے توحید کی 3 قسمیں ذکر کی ہیں، جن میں سے ہم آپ کے سامنے 2 ذکر کریں گے آج۔ اس موقع پر کہ توحید کی 3 قسمیں ذکر کر دی گئی۔ پہلی قسم یہ ہے کہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس توحید کو ملاحدہ اور زنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اس کے قائل رہے، جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا ہے۔ مثلاً فرمایا ہے، اے پیغمبر ان سے پوچھے کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق دینے والا کون ہے؟ آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے؟ دنیا کے کاموں کا نظام کون کرتا ہے؟ تو وہ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سب کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورۃ یونس آیات نمبر 31 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے، تو یقیناً یہ لوگ کہیں کہ اللہ۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے، 7 آسمان اور عرش کے عظیم مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، تو یقیناً یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ۔ جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی ہیں، آسمان اور زمین، جو چیزیں آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، جو اللہ رب العالمین نے پہلے کی ہے، جو بعد میں کرنے والا ہے، اس سب کا مالک کون ہے، ان سے پوچھ جائے تو یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین۔ اور وہ سب کو اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں، تو وہ ہر چیز کا مالک ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ ان سب کے جواب میں وہ یہ کہیں گے کہ اللہ، یہی لوگ یہی کہیں گے۔ دوسری توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، جو بھی اعمال کرتے ہو، ان سب کا مستحق اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو بھی اچھی کام کرتے ہو تو صرف اللہ ہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، وہ کسی کے لیے نہ کرے۔ اللہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اللہ کی عبادت کر لیا جائے۔ اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے، اس لیے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اس کے سامنے دست بستہ کڑے ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ خوف رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہو اور اس کے سامنے کڑے ہوتے ہو، اس سے اپنے کسی چیز کو امید کرتے ہو، یہ سارے عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ سے امید کرنا، اللہ سے ڈرنا کہ یار مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام